ہم سبیل کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ یہ سبیلیں لگا کے محرم کے اندر کھڑے رہیں گے، چوکوں میں چرستوں میں آپ کو ملیں گے، جوس پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں 3 باتیں۔ پہلی بات، ہم یہ پانی اس لیے نہیں پیتے، یہ سبیل کا پانی اس لیے نہیں پیتے، یہ جوس اس لیے نہیں پیتے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کا تقسیم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسین کے نام کی ہم نے سبیل لگائی۔ وما احل به لغیر اللہ، قرآن پاک میں جو آیت میں فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا تو وہ جانور حلال نہیں۔ تو یہ ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت اللہ کے علاوہ کسی نے محمد بھی کہا یا اسی طرح کسی نے اللہ کے علاوہ کسی نبی کا بھی نام لیا تب بھی جانور حلال نہیں ہو۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کر کے اگر کوئی پانی کا صدقہ یا اسی طرح کھانے کا صدقہ اگر کسی ہستی کو یا اپنے ماں باپ کو یا کسی مرحوم کو یا کسی شہید کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے دلائل میرے پاس بہت کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن ایک حدیث پاک سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جس نے اپنے اہل خانہ کو اچھا کھانا کھلایا یعنی فراخی رزق کا دسترخوان بچھایا تو پورا سال اس کے گھر میں رزق کی وسعت رہے، یعنی اس کے رزق میں برکت رہے۔ روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، کوئی روزہ رکھے تو اس کی بھی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ 1 سال کی گناہ 1 روزہ رکھنے سے معاف کر دی جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 9ویں کا بھی رکھیں 10ویں کا بھی رکھیں، کیونکہ یہودی صرف 10 محرم الحرام کا رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی 10 محرم، تو اس وجہ سے وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں۔ تو آپ 9 کا بھی رکھیں 10 کا بھی رکھیں، لیکن اگر کسی کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی یا اسی طرح اس کا کوئی ایسا مقصد نہیں وہ ثواب کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو کچھ کھلاتا ہے یا پلاتا ہے بطور ایصال ثواب تو بالکل مختصراً میں آپ کے سامنے یہ کچھ احادیث بیان کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 102، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کلام کرتی تو تصدق کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ قال نعم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کو ثواب پہنچے گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 7، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی، وفات پا گئی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا؟ توجہ کیجیے۔ قال نعم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کو ثواب پہنچے گا۔ قال فإنی أشهدک ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، تو سعد بن عبیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر اپنا پھلوں والا باغ اپنی ماں کی طرف سے رب تعالی کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث اور آخری حدیث پاک میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 130، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سعد ماتت، سعد کی والدہ وفات پا گئی، فأی الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ کون سا صدقہ ان کی طرف سے افضل ہے؟ آج اگر ہمارے والدین میں سے عزیز و اقارب میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا، بے شک دادی دادا میں سے کوئی چلا گیا، آپ نے ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے تو آپ بھی یاد رکھیے گا۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال الماء، پانی۔ تو قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد،
حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ حاضی لی سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا کنواں، یعنی جو اس کنویں سے پانی پیے گا ان کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر کوئی سبیل لگاتا ہے، اگر کوئی لنگر پیش کرتا ہے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، یا بالخصوص 10 محرم کو امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے، وہ کر سکتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کے دلائل بھی موجود ہیں، احادیث سے دلائل بھی موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کبھی بھی گستاخ صحابہ کا پانی پینا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا